السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز جو ہے وہ ایران کی طرف روانہ ہے اور ساری دنیا میں شور ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن خبریں یہ بھی ہیں، بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جیسے پہلے ایران پر اٹیک کیے گئے تھے، ایک دو جگہ پہ نیوکلیئر ان کی جو سپیسز تھی ان کے اوپر، اور پھر وہ لڑائی بند ہو گئی، خود ہی سیز فائر کر دیا امریکہ نے۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ جو زائنسٹ لابی ہے، جو ایپسٹن فائلز کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اس کی کچھ ویڈیوز ہیں ٹرمپ کی ان کے پاس، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی آپ اٹیک کریں۔ نیتن یاہو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کو سزا دیں، لیکن جو ریجن میں یہ روس اور چین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک دن یہ جنگ چھڑ گئی تو پھر یہ جنگ مطلب رکنے والی نہیں ہے۔ ایک تو آج اس پہ بات کرنی۔ دوسرا، کرکٹ میچ ہو رہا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کا۔ بابر اعظم پھر بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے کہ اس کو کھلانا ہے یا نہیں کھلانا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور ویسے بھی ہماری ٹیم کی کیا صورتحال ہے وہ آپ سے بات کریں گے۔ جبکہ پی ٹی آئی میں وہ جو ایک انٹرنل پالیٹکس اور الزامات کی سیاست ہے وہ اب بڑی خوفناک ہو گئی ہے۔ شیر افضل مروت نے الزام لگایا ہے مریم ریاض وٹو پر کہ وہ عمران خان کے زمانے میں 28 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتی رہی ہے گھر بیٹھی، اور اس نے الزام لگایا کہ وہ اس وقت دبئی میں کوئی مساج سینٹرز چلا رہی ہے اپنے۔ اچھا، لیکن یہ کسی کی ذاتی زندگی یا کاروبار کی بات ہے، لیکن اس نے پبلکلی ٹیلی ویژن چینل پہ بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مریم ریاض وٹو کو سیاست میں چونچ نہیں اڑانی چاہیے، یہ شیر افضل مروت نے اس کو وارن کیا۔ اس کے جواب میں جو مریم ریاض وٹو نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں کسی جگہ پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تنخواہ نہیں دی یا کچھ تردید نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ یہ جو شیر افضل مروت ہے یہ احسان فراموش ہے، اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن یہ مطلب اس نے ان الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب دوبارہ نکلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب اور نواز شریف دونوں مانتے ہیں قومی حکومت کے لیے تو ہم عمران خان کے گٹے گوڈے پکڑیں گے جا کے، تو ایک متفقہ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور محسن نقوی پہ بڑا اٹیک کیا اس نے کہ محسن نقوی، کسی نے سوال کیا کہ محسن نقوی کوئی ونڈر بوائے ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم، تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پی سی بی بھی چلائے اور وزیر داخلہ بھی اور وزیر اعظم بھی بن جائے۔ ونڈر بوائے یا عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا زرداری، اور ان کے علاوہ کوئی ونڈر بوائے نہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے تو بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک دفعہ ٹل گئی تھی بات امریکہ اور ایران کی جنگ، اور اب یکدم ہم شور سن رہے ہیں جیسے ایپسٹن فائلز آئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایپسٹن فائلز میں ایک کہانی یہ بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ایک نازیبا ویڈیو ہے جو کہ جوش لابی کے پاس ہے، وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر تم نے ایران کو تباہ نہ کیا تو ورنہ ہم یہ دے دیں۔ تو ایران کے اوپر چڑھائی تو ہو رہی ہے، لیکن روس، چائنا اور ریجن میں باقی ممالک، سعودی عرب، پاکستان، اور پاکستان کی فوجی دستے سعودی عرب پہنچ بھی چکے ہیں اس وقت۔ تو یہ والی صورتحال ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ اچھا، یہ جو سارے جتنے عرصے سے معاملہ چل رہا ہے، جو بیڑا جا رہا ہے، جو جہاز جا رہے ہیں، جو جنگی فضا بنائی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، وہ لگ رہا ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ اے دکھا کے نا تو کچھ چیزاں تے منوا بلیک لئیے، میل کر کے تو انہوں کو کچھ معاہدہ کچھ کروا منوا لیں۔ لئیے ایران سے۔ اب اگر وہ ایران کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا، ایران کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا، اسلامک بلاک کی میں بات کر رہا ہوں، تو میرے خیال وہ مان جاتے، اب تک وہ مان چکے ہوتے۔ لیکن جو وہ چاہتے ہیں، ہاں، لیکن ایران کا یہ ہے کہ یہ لڑنے والی قوم ہے، یہ ڈٹ جانے والی قوم ہے، جو مرضی کر لو، ان کی اپنی غلطیاں بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ ڈٹ جاتے ہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے اس میں خود تباہ کیوں نہ ہو جائیں، خود مارے کیوں نہ جائیں، یہ ایسی قوم ہے۔ اب وہ عجیب و غریب ایک مقابلہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ ڈرا دھمکا کے چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیز حاصل کر لی جائے، ہمیں وہ انتہائی قدم نہ اٹھانا پڑے جس کا نقصان ہمیں بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ اس قدم کا نقصان امریکہ کو بھی ہو سکتا ہے، چاہے ایران تباہ ہو جائے، لیکن اس کا کوئی نقصان امریکہ کو بھی ہوگا۔ وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے تاثر دے رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں جنگیں رکواتا ہوں،
تو اس کو بھی ذرا ٹھیس پہنچے گی، وہ بھی ذرا اس معاملے میں کمزور ہوگا کہ تو جنگا رکوانا سا تو آپ جنگ کرنا پہ ایڈی وڈی جنگ۔ اچھا یہ لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ جو جوش پریشر ہے نا اور اسرائیل کا پریشر اس کی وجہ سے آتا تو ہے، لیکن وہ اس طرح کی جنگ نہیں کر رہا جس طرح کی اسرائیل چاہتے ہیں۔ اسرائیل دیکھیں، امریکہ کا تو یہ خیال ہے نا کہ اگر نیوکلیئر پہ ایران کوئی ہم سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے تو ہم اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے تو ہم جنگ نہیں لڑتے۔ یہ ایک امریکہ کا ایک بڑا اچھا اس دفعہ اسرائیل کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خواہ نیوکلیئر ہے یا نہیں ہے، بناتا ہے یا نہیں بناتا، لیکن اس کی جنگی طاقت کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ ایران سے ڈائریکٹ اٹیک اسرائیل پہ ہوئے ہیں نا، اور وہ کوئی سارے میزائل اٹیک ہوئے ہیں۔ اچھا اس دفعہ برطانیہ بھی ساتھ نہیں ہے، نیٹو بھی ٹوٹا ہوا ہے، حالات نہیں لگتے جتنے مرضی جہاز آ جائے، مجھے نہیں لگتا یار کہ فوراً ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو پریشر آیا نا ریسنٹلی وہ ہاں، امریکہ کی سپریم کورٹ کا ہے۔ اور انہوں نے اڑا امریکہ کے کی رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ہے، وہ ٹیرف شیرف کی وجہ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایج ملا ہوا تھا نا، ہاں وہ ٹیرف پہ آ کے اس کو سپریم کورٹ اپنی ہی سپریم کورٹ نے مارا۔ ہاں اس کو اس کا کافی صدمہ بھی ہوا ہے، دکھ بھی ہوا ہے، اور اس کا وہ اظہار بھی کر رہا ہے، کوئی اس انداز میں اظہار کر رہا ہے جس طرح سے ہمارے ہاں حکومت نہیں کرتی یا مرشدی گروپ کرتا ہے، جی جی بالکل ٹپیکل اس انداز میں آ کے اس نے کیا۔ حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، امریکہ کا لیول ایک اور ہے، ہمارا لیول بہت نیچے کا نہیں، ہے۔ وہ اسی طرح کرتا ہے، وہ کبھی کبھار وہ کر دیتا ہے، ہوں، لیکن اسے بھی گریس رکھنی چاہیے تھی نا۔ یہ ملک گریس رکھتے تھے، ہم اس وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں پسند کرتے کہ یہ بہت امیر ملک ہیں، ایڈوانس ملک ہیں۔ تو وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا، اس سے بھی ڈیمیج کو دھچکا لگا، ڈیمیج نے ڈونلڈ بھائی ٹرمپ اس نے کا ریٹریو کر لیا، اس کا جو ورلڈ ٹریڈ آرڈر ہے وہ ٹرمپ کا، وہ اس نے سارا توڑ دیا انہوں نے۔ وہ اس نے ریٹریو کر لیا ہاں ہے۔ اب وہ جتنے پرسنٹ پہ آیا ہے ٹیرف پہ، وہ پہلی طرح کی بات نہیں ہے، کسی ملک کو آپ نے کہہ دیا وہ ڈر گیا، ہاں، انہیں کہا ساڑی تیسی تیسی پھیر دے گا۔ بالکل بالکل، وہ ٹھیک ہے نا، جیسے چائنا کو اور وہ دوسرے ملکوں کو وہ ڈرا۔ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہی دو بڑے ملک تھے نا، ایکچولی بڑے ملک دو ہی تھے، چائنا اور روس، یس، ایک خاص حوالے سے۔ اب اس کو جو چائنا اور روس کو جو فالو کرتے تھے، جو اس بلاک میں تھے، جو اس کیمپ میں تھے، ان کے اوپر بھی آتا تھا۔ یس، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نریندرا مودی پہ جو آتا تھا، جس طریقے انہیں سے جہاز وزاتے ہیں راتی، انہیں رات کو اس نے 11 جہاز کر 11 لیا، جہاز حالانکہ کر ہم نے 6 جہاز کہے تھے، ہم نے 6 کہے تھے۔ وہ 11 تک لے گیا۔ وہ ٹیز کرتا ہے، ہاں، ٹیزر دیتا ہے، بالکل، سٹائر ہے، بڑا سارکاسٹک ہے، ہاں، وہ تکلیف پہنچاتا ہے نریندرا مودی کو۔ بالکل بالکل، اب یہ بات ہے کہ ساری صورتحال میں اگر اس کا مقابلہ ایران کے ساتھ نہ ہوتا، کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا، ہاں تو اب تک معاملہ اب طے تک پا چکے معاملہ ہوتے۔ دیکھو نا، ہم نے کتنا کھڑا ہونا تھا یا کسی اور ملک نے کتنا کھڑا ہونا تھا۔ وہ تو ایران کی ٹریڈیشن اس طرح کی ہے، ان کا کلچر اس طرح کا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی طرح کے لوگ کچھ پاکستان میں بھی ہیں، وہ کھڑے نہیں ہوتے۔ وہی لوگ جو ہیں نا، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے سیاسی خواجہ سرا بن چکے ہوئے، ہاں ان کو تھوڑی سی ہمت لینی چاہیے کہ ایران میں بھی لوگ رہتے ہیں، مومن عمران ایران میں زیادہ ہیں، ہاں، نہیں اس طرح سے کھڑے ہوں۔ یہ تو یہاں بلکہ پر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اکیلا ایران ہی نہیں، اب خطرہ جو ہے، اسرائیل کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا کہ ترکی، قطر اور ایران تینوں خطرناک ہیں ہمارے لیے، اور پاکستان کا نیوکلیئر بم بھی خطرناک ہے۔ تو تھرو آؤٹ اس ریجن میں جو میپ بنایا ہوا نا اسرائیل نے، وہ اور ہے، اور امریکہ کا اور ہے، اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ آئے گا، اپنی کچھ باتیں منوا کے جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ ورلڈ وار جو نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک چیز دیکھو کہ شروع ہو ڈونلڈ سکتا ٹرمپ وقت آنے پہ اسرائیل کو بھی تڑی لگا دیتا ہے۔ لگا لیتا ہے، لیکن اس وقت بڑی کمزور پوزیشن نہیں نہیں، کمزور پوزیشن جب اس کی مضبوط ہوگی وہ اسرائیل کو بھی تڑی لگا دیتا کسی وقت کبھی کبھی ہے۔ وہ اگر کرتے رہتے ہیں، دیکھو نا، یہ ہوتی ہے نا پالیٹکس کے، آپ کسی وقت میں جھکے ہوتے ہیں، کسی وقت میں چڑھ جاتے ہیں۔ اچھا جی، میچ کا بتائیں، آج نیوزی لینڈ پاکستان کا میچ ہونے جا یار رہا آج ہے۔ نیوزی لینڈ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، تو اس میں ایک بات جو سامنے آئی ہے، ریٹ کھلا ہے نیوزی لینڈ 82 پیسے، یعنی کہ اگر آپ 100 روپے اس پہ سٹے بازی کرتے ہو تو آپ کو جیت کی صورت میں 82 روپے ملیں گے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ پاکستان میں جو بکیوں کی دنیا ہے نا، اس کے لیے عجیب بات کیوں ہے کہ فیورٹ تو پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، یہ نیوزی لینڈ کیسے فیورٹ ہو گیا؟ ہاں، کیونکہ وہ پچ جو ہے نا، وہ سپن بالروں کی پچ ہے، اور سپن بالرز میں ہمارا ایج ہے پاکستان کا نیوزی لینڈ کی نسبت۔
ہمارے پاس 4-5 اسپن بالر ہیں، ان کے پاس ایک آدھا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی بکیوں کو کہ 82 پیسے جو فیوریٹ نکالا ہے بکیوں نے، کیونکہ بکی ابھی تو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انٹرنیشنل جو ہوتا ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ تھا کہ 82 پیسے کیوں ریٹ ہے، یہ بھی بڑا یہ ایک کنفیوژن ہے کہ نہیں ہونا تھا۔ پچ کو دیکھا جائے وہی پچ ہے سری لنکا کی، وہی پچ ہے جہاں پر پاکستان انڈیا کے ساتھ کھیلا تھا، یہ وہی پچ ہے جہاں نیوزی لینڈ پاکستان کے خلاف کھیل رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کو ایج اگر حاصل ہے تو باقی ڈپارٹمنٹ میں ہے، اسپن بالنگ میں نہیں ہے۔ اسپن بالرز کو یہ پچ جو ہے نا وہ سوٹ کر رہی ہے اس وقت۔ اب یہ ایک معاملہ ہے، یہ بکیے جانتے ہوں گے کہ کیوں انہوں نے یہ بھاؤ کھولا، یہ بعد میں اگر کوئی بات نکلتی ہے وہاں سے پتہ چلے گا۔ دوسری ایک بات ہے کہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب سے آن لائن بیٹنگ شروع ہوئی ہے، جب سے، تو سٹے باز پہلے ہوتا تھا کہ جب بیٹنگ آن لائن نہیں ہوتی تھی تو جن بکیوں کے پاس سٹے باز پیسے لگاتا تھا نا، وہ بکیا اپنے حساب سے جتنے پیسے اس نے رکھنے ہوتے تھے باقی وہ باہر نکال دیتا تھا، مطلب ممبئی نکال دیتا تھا یا دبئی نکال دیتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی وہ جیت ہار کر کے ان کو متعامل ہو ہی نہیں سکتا تھا، کہ ایک بڑی ہار جیت کا متعامل نہیں ہو سکتا بکیا ایک باز ان میں۔ اس نے اپنی پسلی دے کے نا 2-3-4 پیسے میں اپنا پروفٹ نکالنا ہوتا ہے، یہ ٹیم جیت رہی ہے یا یہ ٹیم جیت رہی ہے، بکیا کا نہیں ہوتا، اس نے اپنی جیت دیکھنی ہوتی ہے۔ اس وقت پیسہ باہر نکل رہا تھا۔ اب یہ آن لائن کی وجہ سے ایک ایسی اور صورتحال پیدا ہوگی جو خود بکیوں کے لیے، جنہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے نا اپنے آن لائن، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی فورس ہے جو پیسہ باہر بھی نہیں نکال رہی، اور اس کو وہ ڈمی اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں، کہ سارے کا سارا پیسہ چاہے وہ نیوزی لینڈ پہ لگے یا پاکستان پہ لگے، وہ اپنے پاس رکھ کے اس کی ہار جیت میں وہ پیسے دے رہا ہے۔ اب یہ دس از ویری 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 ان یوزل، یہ بہت ہی ان یوزل ہے کہ کون بندہ ہے، کوئی بادشاہ ہے دنیا کا، کوئی ایک ایسی فورس ہے کہ جو افورڈ کر سکتی ہے کہ اگر آج پاکستان میں یا پاکستان کی آن لائن میں پاکستان لگ جاتا ہے، ٹکا کے لگتا ہے اور پاکستان جیت بھی جاتا ہے، تو جنہوں نے پاکستان پہ لگایا ہے یہی آن لائن پہ جو ڈمی اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں یہ پیسے دے رہا ہوگا ان کو۔ دیٹ از ویری اسٹرینج، یعنی کہ یہ کوئی آن لائن انفیسڈ کوئی پیچھے مافیا ان فیس کو پیچھے ہے، جس تک بکیا بھی نہیں پہنچ سکا، جس تک پنٹر بھی نہیں پہنچ سکا، سٹے باز بھی نہیں پہنچ سکا، اور پھر ماشاءاللہ جو اندر ہیں وہ نہیں پہنچ سکے، تو پھر سجاد صاحب آپ یا میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اچھا، اب ہم آگے آتے ہیں۔ عمران خان کو 25 تاریخ کو دوسرا ٹیکہ لگنا ہے۔ اچھا، دوسرا ٹیکہ جو ہے وہ کون سا ٹیکہ؟ جو پہلے ان کو ایک ٹیکہ لگا تھا نا وہاں پہ پمس میں۔ اچھا، میں سمجھا جو مرشدی اس کو لگا رہے ہیں ہر مہینے 15 دن بعد اچھا، لگاتے ہیں۔ 25 فروری کو ان کو دوبارہ ہاسپٹل لے کر جایا جائے گا جیل سے۔ اچھا، فیملی اور حکومت جو ہے وہ آپس میں ان کی چیزیں طے نہیں ہو رہی۔ حکومت نے یہ کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ آپ کی فیملی کا ایک بندہ جو ہے وہ ساتھ چلا جاؤ۔ انہوں نے کہا، علیمہ خان صاحبہ نے، کہ نہیں ہمارا ڈاکٹر جانا چاہیے، ہم کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے نا۔ تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر ہمارے ہی ہوں گے یہ وہ۔ تو اس پہ کوئی ابھی تک بات نہیں ہوئی، لیکن جو مریم ریاض وٹو نے کل مختلف ٹی وی چینلوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ جو شریان کی بلاکیج ہے نا جو آنکھ کی طرف جاتے ہوئے، جس کی وجہ سے بینائی متاثر ہوئی ہے، اس سے وہ جو شریان ہے وہ دماغ کی طرف بھی جاتی ہے وہاں سے، اور وہ ہارٹ کی طرف بھی جاتی ہے۔ ہارٹ کو بھی پرابلم کر سکتی ہے اور دماغ کو بھی کر سکتی ہے۔ تو اٹ از ویری سینسٹیو کہ اس کی صحت جو ہے عمران خان کی۔ مریم بٹو ڈاکٹر ہے؟ نہیں، اس نے کسی سے پوچھا ہوگا یا کسی نے بتایا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اس کو سوال کیا گیا مریم بٹو کو کہ جو گنڈا پور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیل جو ہے وہ ہو گئی تھی، اور آج عمران خان باہر ہوتے اگر بشرا صاحبہ ضد نہ کرتی، تو اس نے کہا جی کہ یہ جو گنڈا پور ہے یہ دونوں طرف کھیلتا ہے، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ، وہ تو گاڑی سے چھلانگ لگا کے باہر جانے کے لیے تیار تھیں، لیکن اچھا، یہ وہ کہہ زبردستی۔ رہی ہے کہ میری بہن بشرا بی بی جو عمران خان کی بیگم ہے وہ تو پروٹیسٹ میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ نہیں، پروٹیسٹ سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔
اچھا وہ چاہتی تھی آج ہی میں یہیں پہ ہاں شہید بھی ہونا پڑے تو میں ہو جاؤں گی، اس نے کہا تھا کہ میں یہاں سے ورکرز کے پاس سے نہیں جانا، تو پھر کیسے اور گئی؟ یہ زبردستی اغوا کر کے ہری پور لے گیا اغوا کر کے گنڈا پور بشرا بی بی کو اغوا کر کے، اور وہ اس نے کہا تو انہوں نے پھر پرچہ کیوں نہیں کرایا؟ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ یہ چونکہ عمران خان کی عزت تھی تو میں نے عزت سے ان کو بچا کے لے جانا جب میرے پہ فرض اغوا تھا۔ کا آپ کہتے ہو تو بشرا بی بی کو یا مریم کو جا کے خیبر پختونخوا میں ان وہ کی اس اپنی طرح کا حکومت ہے، وہ پرچہ کرا دیتے۔ بھائی اس طرح کا اغوا نہیں تھا نا، وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی ول کے خلاف ان کو لے کر گئے، یہ سمجھ یہ لینا آپ۔ ڈرامے ہیں یار سارے بل اچھا کے خلاف لے گئے۔ اب شیر افضل مروت نے جو کہانی سنا دی کہ 28 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتی رہی ہیں پنجاب ہائر کمیشن سے گھر بیٹھی، یہ مریم ریاض وٹھو، اور آج کل کو دبئی میں اپنا بزنس کر رہی ہیں مساج سینٹرز کا۔ مساج سینٹرز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا پتہ کیا میں نے تو پتہ چلا کہ نہیں 28 لاکھ نہیں تھی، 8 لاکھ تنخواہ تھی پنجاب ہائر کمیشن سے، لیکن ظلم یہ تھا کہ وہ ایک دن بھی دفتر نہیں گئی تھیں، یعنی گھر بیٹھے ان کو سیلری مل رہی تھی۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب کی آپ سالی ہیں یا جو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ ان کے لیڈر کی آپ سالی ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو گھر بیٹھے 8 لاکھ روپیہ تنخواہ مل رہی تھی تو اس کا جواب تو دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھر اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن بھی کرے اور پتہ لگانا چاہیے، اور اگر وہ جاتی رہی ہیں 8 لاکھ روپیہ وہ ٹھیک لیتی رہی ہیں تو اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، جس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی ابھی تک۔ نہیں یہ دیکھیں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ عثمان بزار کے دور میں یہ کلی مریم بٹو نہیں تھیں، اس کے علاوہ بہت سارے تھے جن کو نوازا جا رہا تھا، حکومت اپنی تھی، اور آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کو کوئی 10 12 سال 15 سال تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں ظاہر ہے، تو موج میلہ کر رہے تھے، 8 لاکھ کوری لاتی، 10 لاکھ کوری لاتی، 15 لاکھ کوری لاتی، تو اس میں اب یہ مریم نواز کے اوپر سوال آتا ہے ہاں کہ تمہارے پاس پنجاب حکومت ہے، فنڈ دے انہوں نے، ہاں پکڑو نا، اے جڑے موج میلہ کر دینے فنڈ دے انہوں نے، ہاں کوشش کرو۔ وہ مریم نواز بیچاری خود وہ جہاز کے معاملے میں نا جواب ہی نہیں دے رہی پنجاب گورنمنٹ، یہ غلطیاں اپنی کرتے ہیں ہم، وہ 12 ارب کا معاملہ ہے۔ ہم نے تو نہیں نا سجاد صاحب، ہم نے تو نہیں کہا کہ تو اسی اے کرو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، اور جواب بھی نہیں دے رہے، اور ٹیلی ویژن چینل فون کر رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ آپ نے جہاز۔ یار یہ دیکھو ہمیں ہماری قسمت میں کس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، شروع دن سے ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت جو ہے نا اپنے دور میں آ کے نا کرپشن کو صرف پوچھتی ہے، اور باقی زبانی جمع خرچ پہ آتے ہیں ہم ایماندار اور دیانتدار اور لیکن یہ ہے کہ فلانا۔ پھر جب آپ جواب نہیں دیتے نا تو جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں نا وہ بڑی بدتمیزانہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ او یار وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس جہاز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ایئرپلین تھا جو کہ 14 فروری والے دن ہوا میں اڑتا رہا لاہور کی فضاؤں میں، اور پتہ نہیں کون کس کے ساتھ کیا یعنی وہ اب دیکھو نا وہ عمران ریاض کی میں سن رہا تھا۔ یار ان کی پہچان مرشدی گروپ کی پہچان بن چکی ہے کہ جب تک وہ گالیاں ننگی نہیں نکالیں گے، اعلان تان نہیں کریں گے، تو آپ ان کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ اچھا وہ آخر پہ بات کرتے ہیں فواد چودھری کی بے چین روح جو ہے نا، وہ فواد چودھری 2 دفعہ جیل میں جا کے ملا عمران خان سے، اس نے کہا تم چپ کر کے ابھی گھر میں بیٹھو، ابھی تمہارا کوئی رول نہیں ہے۔ اچھا یہ فواد چودھری کا بتائیں، اس کا پی ٹی آئی سے اس وقت کوئی تعلق ہے؟ اس کا اتنا سا ایک میوٹ سا تعلق ہے، میوٹ کو ایکسپلین کریں۔ مطلب پہلے یہ ایک دن چلا گیا تھا استحکام پاکستان پارٹی کے اجلاس میں، اور انہوں نے گھاس نہیں ڈالی، نہیں، پھر یہ اس نے کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کی اس پارٹی میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کافی 6 مہینے کے بعد اس نے کوشش کر کے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی، اور اس کو جا کے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کیمرے کی طرف دیکھ کے، فواد چودھری کے ساتھ میری دوستی رہی ہے جب یہ پالیٹکس میں نہیں آیا تھا، تو فواد چودھری سے پوچھ لیتے ہیں، فواد چودھری صاحب کلیئر کٹ بتائیں آپ کس جماعت میں ہیں؟ کسی ایک جماعت میں ہیں یا مختلف جماعتوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، وہ جو کہہ رہے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارا، نہیں پی ٹی آئی نہیں مان رہی یار یہ کیسی بات ہے؟ لیکن اب سن تو لینا بات، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک درمیانی ایک رستہ نکال رہے ہیں، بڑا پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں نا، وہ 3 بندے مل کے قومی
اتفاق رائے کی کوئی انہوں نے راستہ، وہ اب کہہ رہا ہے کہ جناب ایک قومی حکومت بنائیں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی مل کے، اور اگر زرداری صاحب نواز شریف ایگری کرتے ہیں تو ہم عمران خان کو بھی ایگری کروا لیں گے. لیکن ہم سوال عمران خان کو ایگری کروا لیں گے، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. عمران خان کو اس کے ابا جی ایگری نہیں کروا سکے. اصل یہ بات کون یہ ہوتے ہے، ہیں؟ اصل بات ہی یہ ہے سب سے بڑی. ہم۔ اور جو اس سے سوال پوچھا گیا نا محسن نقوی پہ، اس پہ جو اس نے ساڑ نکالا نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کسی نے کہا کہ یار وہ تو شہباز شریف یا زرداری یا نواز شریف کا فیوچر ہی نہیں، وہ تو ونڈر بوائے ڈھونڈ رہے ہیں جو اکانومی کو ٹھیک کرے اس ملک میں. ہم۔ تو اس نے کہا ونڈر بوائے کو محسن نقوی نہیں ہو سکتا جو اچھا کہے یہ اس نے کہ کہا. ہاں، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جڑا وہ کرکٹ بھی ویکھ رہا ہوئے، وزیر داخلہ بھی ہوئے، وہ وزیر اعظم بھی بن جائے. وہ نہیں، اس کو فواد چودھری صاحب میرا دوست رہا ہے. یہ فواد چودھری صاحب پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے وزیر اعظم گزرے ہیں جن کے پاس 9 10 11 پورٹ فولیو رہے ہیں. بالکل. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہو، وزیر داخلہ بھی، وزیر اعظم بھی ہو؟ پہلے ہسٹری تو پڑھ لیں فواد چودھری صاحب. ایسے ایسے وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہیں جن کے پاس 12 پورٹ فولیو تھے، 10 12 وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں. جی. بلکہ ایک ہمارے ایسے وزیر اعظم تھے جن کو انگریزی نہیں بولنی آتی تھی، لیکن انہوں نے وزارت خارجہ بھی رکھی تھی اپنے پاس، اور وزیر مملکت برائے خارجہ کا ایک وزیر رکھا ہوا تھا. وہ کون تھا؟ وہ تھا یا جنوبی پنجاب کے تھے کوئی صاحب نا اچھا. بہرحال فواد چودھری کوشش کر رہا ہے کہ جناب کو کوئی راستہ نکلے، لیکن پاسبل نہیں ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ عمران خان مانے گا تو آگے بات بڑھے گی نا. عمران خان اور عمران خان مانے گا تو کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں، مانے گی؟ عمران خان کا وہ اگر اکیلا نہیں عمران اکیلا خان کو کوئی منوا سکتا ہے یا منوا سکتی ہے تو وہ بشرا بی بی ہے. لیکن بشرا بی بی کی جو بہن جس طرح کی گفتگو کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ تو عمران خان سے بھی زیادہ 2 ہاتھ آگے ہے. نہیں، اس میں دونوں چیزیں ہیں. شروع میں ان کا آپس کا نند بھاوج کا، جنہوں نے ایک دن ایک دوسرے سے بال کھینچنے، وہ تو باہر آ کے کھینچیں گی نا. وہ باہر ابھی آ تو کے بشرا بی بی تے علیمہ خان دی جڑی ہوندی نا بال پھڑ کے جڑی ہوئی وہ چیزیں لوگ بھی دیکھیں گے. اس میں یہ تھا کہ بشرا چاہتی تھی کہ بھائی تو میری وجہ سے آیا ہے حکومت میں، تو مانتا ہے، لیکن میں ہی تینوں تھوڑا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا کدی نا باریک گلیاں دے وچوں بھی وہ کر لینا چاہیے. وہ کہہ کر نہیں میں نہیں لگا. نہیں، وہ بھائی بشرا کیونکہ دونوں اندر تھے نا. اچھا اچھا. بشرا بی بی اور عمران خان دونوں اندر ہیں. بشرا علیمہ خان تے باہر ہے گی. علیمہ نے کہا میری دکان نہیں چل سکتی، انہوں نے کہا میری دکان چلانے کے لیے یہی ہے کہ میں سٹینس وہ پروجیکٹ کروں باہر کی دنیا کو. ایک خبر تو تھی کہ بشرا صاحبہ کے ذریعے ایک چینل چلایا گیا، لیکن یہ جو بیماری پہ واقعات سامنے آ رہے ہیں نا، اس سے لگتا ہے کہ وہ چینل بھی ٹھوس ہو چکا ہے. بس وہ تو علیمہ خان کو کوئی دکان کھول دو. آج کے لیے پھر اتنا ہی. کل پھر ملاقات بلکہ منڈے کو ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.